بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ 2-3 معاملات ہیں، ممکن ہے 4 ہی ہو جائیں اگر وقت بچا تو، جن پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز تو یہ کہ آج قومی اسمبلی میں اجلاس ہوا، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو گیا۔ مسلم لیگ اور ان کے اتحادی جیت کے 199 تک پہنچ دیے۔ ہنگامہ بھی ہوا، تقریر بھی ہوئی، تھوڑی سی بدتمیزی بھی ہوئی، لیکن جو سب سے سگنیفیکنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے ڈپٹی اسپیکر کے کینڈیڈیٹ جو ہار گئے، انہوں نے برملا اعلان فرمایا کہ ہم یہاں قانون سازی کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں کچھ نہیں ہونے دیں گے، ہم یہاں کوئی معاملہ جو ہے اس کو حل نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے لیے ہماری اپنی ترجیحات ہیں، اور یہ الیکشن کے نتیجے میں اسمبلی نہیں آئی، یہ سلیکشن کے نتیجے میں آئی ہے، اور اس کا انجام ہم وہی کریں گے جو ہونا چاہیے۔ یہ ایک تھریٹ تھا، اور قومی اسمبلی میں یا اسمبلیوں میں یہ زبان بولی نہیں جاتی۔ میں پارلیمانی رپورٹنگ ایک طویل عرصے سے کرتا چلا آیا ہوں، میں اس زبان کو سمجھ سکتا ہوں کہ یہ زبان آج کے دن کیوں استعمال کی گئی ہے۔ جبکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جب اپنے عہدوں پر متمکن ہوتے ہیں تو وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور سردار ایاز صادق نے تو اس کا 3-4 دفعہ اعادہ کیا کہ میں سب کا اسپیکر ہوں گا، دروازے کھلے ہوں گے، اور میرے اور آپ کے درمیان کوئی خلیج نہیں ہوگی۔ لیکن جنید اکبر صاحب نے جو زبان استعمال کی، جو اسد عمر صاحب نے زبان استعمال کی، اور جو باقی لوگوں نے زبان استعمال کی، وہ تصادم کی زبان نظر آتی ہے، وہ غیر مفہومانہ زبان نظر آتی ہے۔ اس میں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں ہر بات پر ایک اختلاف پیدا کیا جائے گا، اور شدید اختلاف پیدا کیا جائے گا۔ ممکن ہے 2002 کی اسمبلی کی طرح وہاں پر 100 لوگ کھڑے ہو کر روزانہ ڈیسک بجائیں، کاغذوں سے ڈیسک پہ شور مچائیں، کام نہ کرنے دیں، لیجسلیشن نہ ہونے دیں، تقریر نہ کرنے دیں۔ اور اس بات کا بھی اظہار کیا گیا کہ اگر عمران خان تقریر نہیں کر سکتا تھا تو پھر باقی کیسے کر سکتے ہیں۔ عمران خان پچھلے بینچوں سے آیا کرتے تھے اور تقریر وہ کم ہی فرماتے تھے، لیکن اگر اس پارلیمنٹ کو چلانا ہے تو یہاں بات کرنی بھی ہوگی اور سننی بھی ہوگی۔ مجھے اس کا امکان نظر نہیں آ رہا، اور اگر ہے تو بہت کم ہے۔ ہماری حکومت آئندہ چند ہفتوں میں، چند دنوں میں بلکہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز میں جائے گی۔ کل کے وی لاگ میں نے ایک گزارش کی تھی، وہ خط جو لکھا گیا، وہ خط پاکستان کی ریاست کے لیے خطرے کی ایک گھنٹی ہے، اور اگر اس کی طرف معاملات شروع ہو گئے تو پھر معاملات بہت گمبھیر ہوں گے، اور ہمارے پاس 3 ہفتے کے بعد شاید تیل امپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں، ہماری ایل سی نہ کھل سکے، ہمارے معاملات بہت خراب ہیں۔ اور حالت ہماری یہ ہے کہ ہمارے وہ جو بڑے بڑے معاملات ہوں گے، ان میں سب سے بڑا معاملہ بجلی کی قیمت ہوگی۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ ممکن ہے بجلی کی قیمت 80 روپے پر یونٹ تک چلی جائے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ لوگوں نے جو انتخابی وعدے کیے، 300 یونٹ کے، 200 یونٹ کے، یا جتنے بھی یونٹ کے، وہ پورے نہ ہو سکے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا سفر بہت طویل نہ ہو سکے۔ میں پہلے ایک وی لاگ میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس بات کا مجھے امکان آج سے نظر آتا ہے، جب کبھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کہ قومی اسمبلی میں صدر وزیر اعظم کو یہ کہہ سکیں گے کہ آپ 91-7 کے تحت ووٹ آف کانفیڈنس لیجئے۔ اور اگر یہ نوبت آ گئی تو اس نوبت کے آنے کے جو معاملات ہوں گے، ان میں بجٹ پر بڑا شدید اختلاف ہوگا، اور اگر بجٹ پاس نہ ہوا تو حکومت ویسے ہی گر جاتی ہے۔ اور سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 1.5 سال کی مہمان ہے، یہ نہیں چلے گی۔ مجھے نہیں پتا کہ آج مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں
کوئی بات طے ہو سکی یا نہیں ہو سکی، لیکن ایم کیو ایم نے ایک رسمی کارروائی جو میں 1988 سے دیکھ رہا ہوں ایک تحریری معاہدہ فرما لیا ہے۔ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہتے ہیں۔ میں تو خیر 1983 میں رہا لوکل باڈیز کا حصہ، تب سے ہی محسوس کرتا تھا اور بلا کہتا تھا کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں لوکل باڈیز کے اختیارات کو بڑھا دینا چاہیے۔ ٹیکسیشن جو صوبائی حکومت مقامی حکومت کے نام پر اکٹھی کرتی ہے وہ مقامی حکومت کے پر چلی جانی چاہیے۔ اس طرح کی وہ ترامیم لانا چاہتے ہیں آرٹیکل 140A میں، وہ ہو نہیں سکے گی اس لیے کہ 2/3 اکثریت اکٹھی نہیں ہوگی، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان کراچی شہر اور سندھ کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں یہ نظر نہیں آتا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اکٹھے چل سکیں، اور اگر یہ چل سکیں گے تو پھر وہاں پر جو لوکل باڈیز کی پالیٹکس ہے اس میں جماعت اسلامی کا ایک بڑا اہم رول ہے، اور کراچی شہر میں پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی میں کوئی فرق نہیں آیا ہوا، سیٹوں میں تو بہت فرق پڑ گیا لیکن پاپولیرٹی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ لاوا پھٹ سکتا ہے، کیا پھٹے گا کہ نہیں پھٹے گا یہ اگلے چند روز تک بہت واضح ہو کر چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ کیا پیپلز پارٹی آئی ایم ایف کے کہنے پر وہ جو قومی سرمایہ میں چیزیں ہیں، جو قومی ادارے ہیں، ان کو ڈی نیشنلائز کرے گی، پرائیویٹائز کرے گی، جن میں پی آئی اے ہے، جن میں ریلویز ہے، جن میں سٹیل مل ہے؟ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان سوچ کا فرق ہے یا نہیں ہے، لیکن آئی ایم ایف اور پیپلز پارٹی کی سوچ کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے، اور پیپلز پارٹی کی نظر 2029 کے انتخابات پر اور بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بنانے پر ہے، اور اس کے بنانے کے لیے وہ تمام گراؤنڈز تیار کریں گے جو پولیٹیکلی ان کو فائدہ پہنچا سکیں اور پی ایم ایل این جو ہے اس سے مستفید نہ ہو سکے۔ اس کے لیے اگر وہ وزارت نہیں لیں گے اور زبردستی وزارت دی جائے گی تو پھر کیبنٹ کے اندر جو کچھ ہوگا، جب تک کیبنٹ میں اپروو نہیں ہوگی چیز، نہ لیجسلیشن ہو سکے گی، نہ بجٹ پرپوزلز پر پوری طرح کام ہو سکے گا، اور نہ حکومت چل سکے گی۔ حکومت کو چلانے کے لیے حکومت کے کل پرزوں میں انتظامیہ اور انتظامیہ میں افسران کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے 3 سرکاری اہلکاروں بما ڈپٹی کمشنر کے جو توہین عدالت میں سزا سنائی ہے، یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ یہ اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ جو پہلے کہا جاتا تھا کہ ہر کام پہ نیب بلا لیتی ہے اور کوئی افسر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب یہ کہا جائے گا کہ ہم آپ کا کوئی حکم ماننے کو تیار نہیں ہے تا وقت کہ آپ تحریری طور پر نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ عدالت میں جائیں اور عدالت سے ہم جیل کی طرف چلے جائیں۔ باوجود اس کے کہ جسٹس بابر ستار صاحب نے جو حکم جاری کیا اس میں ڈپٹی کمشنر کو جیل بھیجنے سے 1 مہینہ روکا اور ان کو اجازت دی کہ وہ اپیل کر لیں، اور اپیل کے نتیجے میں اگر وہ بری ہو جائیں تو نوکری پر واپس جائیں، بصورت دیگر جیل تو ان کو جانا ہی ہوگا اور جرمانہ بھی ہوگا۔ ایک حد تک جیل اور ایک حد تک جرمانہ سرکاری ملازمت سے نااہل قرار دلوا دیتا ہے، اور پاکستان کا کوئی افسر ایسا نہیں ہے جو سیاسی لوگوں کے اثر سے باہر ہو۔ وہ سیاسی اثر کے نتیجے میں جب فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کو وہ تقریر اور وہ چیزیں یاد نہیں رہتی جو بابائے قوم نے سرکاری افسران کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یا خطاب کرتے ہوئے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور پھر ہمارے کانسٹیٹیوشن نے ان کو کام کرتے ہوئے تحفظ دینا شروع کیا تھا۔ اس تحفظ کے حوالے سے آج وہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچا، اور اب ہر سرکاری افسر قابل احتساب ہوگا اور عدالت میں قابل احتساب ہوگا۔ شاید 70 کے قریب مختلف لوگوں کے یا مختلف شخصیات کے حوالے سے وہ آرڈرز نکالے گئے تھے جن کو پبلک مینٹیننس آرڈیننس کے تحت نکالے جاتے ہیں کہ ان کو نظر بند کر دیا جائے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا، یہ ایک بہت ہی غیر مناسب نامعقول رویہ تھا
پرٹیکولرلی ڈپٹی کمشنر اور سول ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ وہ جس کو جی چاہے بند کر دے 1 مہینے کے لیے، وہ جیل سے باہر نکلے تو کسی دوسرے مقدمے میں بند کر دے، وہ پھر باہر نکلے ضمانت پہ تو پھر اس کو اٹھا لیا جائے، وہ پھر نکلے تو پھر کر لیا جائے۔ یہ کام چندانہ گلزار کے ساتھ بھی ہوا، شیریں مزاری کے ساتھ بھی ہوا، اور شہریار کے ساتھ بھی ہوا۔ شہریار کا انٹرویو آپ کسی وقت اگر مختلف جگہوں پہ سنیں تو وہ اب بھی انٹرویو دیتے ہوئے روتا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری بچیاں جوان ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں جب کسی باپ کو یہ کہا جائے تمہاری بچیاں جوان ہیں تو اس پر کیا بیتتی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی بچیاں بھی جوان ہوتی ہیں، انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کل کو اگر یہ فکرہ انہیں سننا پڑے تو پھر وہ کہاں جا کے کھڑے ہوں گے۔ آفرین ہے اس بچی پر کہ جو بچی ہوتے ہوئے سرکاری افسر ہوتے ہوئے لاہور اچھرا کے بازار میں ایک خاتون کو جس نے ایسے کپڑے پہن رکھے تھے کہ جن پر عربی لفظ لکھے ہوئے تھے یا عربی رسم الخط میں کچھ لکھا ہوا تھا جس پہ کوئی آیت نہیں تھی، جو ڈیزائن تھا اس پر لوگوں نے اس خاتون کی زندگی کو اجیرن کیا تھا، مار دیتے، قتل کر دیتے، ٹوٹے کر دیتے وہاں پر، اور ملا حضرات وہاں موجود تھے جو یہ کام کروانا چاہتے تھے۔ بجائے اس کے کہ ان سے معافی منگوائی جاتی، اس خاتون سے معافی منگوائی گئی، اور وزیر اعلیٰ کو تو شاید ابھی فرصت نہیں ملی کہ وہ ان سے ملاقات کر لیتی، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف نے اس بچی کو، اس پولیس آفیسر کو بلایا، شاباش دی اور اس کی تعریف کی۔ یہ ایک بڑا اعزاز ہے کہ پاکستان میں اس سطح کے افسر کو، ایک خاتون افسر کو بلایا جائے، اس کی ستائش کی جائے، اس کو یقیناً کوئی انعام بھی دیا ہوگا، کوئی سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا ہوگا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ سعودی رسم الخط میں لکھے ہوئے اس ڈیزائن کے حوالے سے سعودی سفیر نے اس بچی کو کل بلایا، اس کے ساتھ تصویر اتروائی، اس کے پورے خاندان کو فرما روا کی طرف سے اور کراؤن پرنس کی طرف سے حج کی دعوت دی اور اس کے تمام اخراجات اٹھانے کا وعدہ کیا۔ وہ سرکاری مہمان کے طور پر حج کرنے کے لیے جائے گی، اور وہ لوگ جو کام کرتے ہیں سیدھے راہ پر چل کر کام کرتے ہیں انہیں اللہ انعام دیتا ہے۔ اس بچی کے لیے یہ انعام ہے۔ اگلے دنوں میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا جب خواتین کا عالمی دن ہوگا کہ پاکستان میں عورتوں پر کیا بیتتی ہے، لیکن آج میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ پاکستان میں جو بجلی کے معاملات ہیں اور جو تیل اور گیس کے معاملات ہیں وہ اتنے گمبھیر ہو چکے ہوئے ہیں اور ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ 166 ارب روپے غالباً ہمارا ٹرانسمیشن لائن کا لاس ہے، اور 263 ارب روپے یا ڈالر، جو بھی، اس کی پوری تفصیل کا نہیں پتہ، لیکن 263 کا فگر بالکل ٹھیک ہے، غالباً ارب روپے ہیں جو وابڈا کے ملازمین بل جمع نہیں کرتے، بل ایشو ہی نہیں کرتے، اور وہ کچھ بل مجھے آ جاتے ہیں، کچھ آپ کو آ جاتے ہیں، لیکن جو ہم چوری کرتے ہیں اب بھی، اس چوری کے نتیجے میں 166 ارب روپے کا پاکستان میں نقصان ہوتا ہے۔ یہ سرکولر ڈیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ہم ہی نے بلوں کے ذریعے ادا کرنا ہے، اور جب تک اخراجات میں یہ کمی نہیں ہوگی IMF کوئی ہمارے ساتھ رعایت نہیں کرے گی، اور جب ہم نیگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ تو اس میں یہ کس قیمت کے بڑھ جانے کا امکان ہے۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ جو باہر جایا کرتے تھے ان کے باہر جانے پر اب ویزوں کی پابندیوں کا جو عالم ہے اس کے نتیجے میں زر مبادلہ کے ذخائر مزید کم ہو جائیں گے، پاکستان کی معاشی حالت اور خراب ہوگی، اور اگر حکومت نے توجہ نہ دی اور وہ انسانی قوت و طاقت جو باہر جاتی ہے اور وہاں سے جا کے پیسہ کما کے پاکستان میں بینکوں کے ذریعے بیچتی ہے، اس کا سلسلہ دوبارہ بحال نہ ہوا، دوبارہ بہتر نہ ہوا تو اس کے نتیجے میں ہمیں بھاری نقصان ہوگا، ہمارے پاس زر مبادلہ کی کمی ہوگی، اور اس کمی کے نتیجے میں ہمیں مزید مہنگائی کرنی پڑے گی۔ ہم شرح سود کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا افراط زر رکنے کا نام نہیں لے رہا، اس رمضان میں چیزیں پھر مہنگی ہوں گی،
بجائے اس کے کہ سستی ہوں ہم ذخیرہ اندوزی کے چکر میں پڑ جائیں گے، ہم چوری کے چکر میں پڑ جائیں گے، ہم سٹاک کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر کچھ اہلکار رشوت لینے کے لیے بازار میں آئیں گے۔ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تھیلے تقسیم کرو، جانے کہاں تقسیم ہوں گے، کون تقسیم کرے گا، کون ان کی انسپیکشن کرے گا۔ ہر چیز کی انسپیکشن نہ وزیر اعظم کر سکتا ہے، نہ وزیر اعلیٰ کر سکتی ہے۔ ان حالات میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ساتھ نہ دیا اور صدر انہوں نے بنوا لیا، گورنرز ان کے لگ گئے، تو پاکستان میں پالیٹکس کی دو سمتیں ہو جائیں گی، جو مستقبل کے حوالے سے آج ہمارے لیے کسی صورت بہتر نہیں ہوگی، اور مستقبل میں کہاں جا کے کھڑی ہوں گی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن مجھے ڈر ہے، خوف ہے اس بات کا کہ ان حالات میں جبکہ ہمیں اپنے وہ ادارے جو نقصان میں جا رہے ہیں، کم از کم پی آئی اے کے حوالے سے بات تو بہت واضح ہے، سٹیل بل کے حوالے سے بات بہت واضح ہے، اسی طرح اور کئی محکمے ہیں، ہمیں اپنی وزارتوں کی تعداد کو بھی کم کرنا ہوگا۔ وہ جس زمانے میں 4 محکموں کے مرکز کے پاس ہونے کی بات کی جاتی تھی تب وہ بہت بری لگتی تھی، لیکن 18ویں ترمیم جن لوگوں نے کی انہی کا ذمہ ہے کہ وہ اس کام کو اب کریں کہ جو مرکز کے محکمے ہیں وہ صوبوں کے پاس چلے جائیں، اور صوبوں میں یہ استعداد ہو کہ وہ ان محکموں کو بہتر طریقے سے چلا کر اپنے اپنے کام بہتر کریں، اور صوبے ہی بجلی پیدا خود کریں۔ وہ بجلی جس کی ہم بات کر رہے تھے، پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ ہم 300 یونٹ دیں گے، مجھے اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، مجھے تب تک کابینہ کے بننے کے بارے میں کوئی ایک لفظ سننے کو نہیں ملا، جو 2 3 4 نام بازار میں پھر رہے ہیں، جانے وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ایک فرد پوری ریاست کو چلائے گا بغیر کسی آفس کے، دیکھتے ہیں کیسے چلتی ہے، دیکھتے ہیں بلوچستان میں کیا ہوگا۔ سندھ اپنی مرضی کرے گا، کے پی کے نے کہا وہ مقدمات ختم کیے جائیں جو 9 مئی کے حوالے سے ہوئے۔ 9 مئی کے حوالے سے جو مقدمات ہیں وہ تو ریاست کے ساتھ زیادتی اور ظلم اور ریاست پر حملہ کا مقدمات ہیں۔ اس کے نتیجے میں ممکن ہے غلط بھی ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ صحیح بھی ہوں۔ اس دونوں میں ایک جو تفاوت ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم مزید سوچ سمجھ کر کام کریں، اور پاکستان کی اسمبلی میں مجھے خیر نظر نہیں آ رہی۔ مجھے یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو اسپیکر بنانے کے لیے، چونکہ وہ قومی اسمبلی کے رکن بن گئے ہیں اور سینٹ میں وہ اب ممبر نہیں رہے، اور اس کے نتیجے میں یہ عہدہ پیپلز پارٹی نے لینا ہے، تو وقت سے پہلے انتخاب کروایا جا رہا ہے۔ پھر تھوڑے دن بعد پھر ایک انتخاب کرایا جائے گا، کیونکہ آدھی سیٹیں خالی ہو جائیں گی، 8 9 10 سیٹوں پر اب ہوگا، پھر ہوگا۔ لیکن کیا چیئرمین سینٹ آئین کی روح سے چیئرمین سینٹ رہ چکا ہوا ہے جس کا انتخاب نہیں کروایا جا رہا؟ پاکستان کے آئین کے ساتھ بھی مذاق بند کریں، اور پاکستان میں آئین کی حکمرانی کو ہونے دیا جائے۔ وہ جو کہا گیا آج کہ وہ لوگ جو بے نام ہوتے ہیں، گمنام ہوتے ہیں، اور وہ سب کچھ کر جاتے ہیں، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ وہ یہ بوجھ کب تک اٹھائیں گے، اور اس بوجھ کے اٹھانے کے نتیجے میں کیا ایسا تو نہیں کہ وہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہ رہیں یا بوجھ بڑھ جائے؟ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ میں آخر میں دعا گو ہوں اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے، کہ اللہ ہم سب پر رحم کرے اور ہمت دے اور توفیق دے کہ ہم سیدھے اور صحیح راستے پر اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔